بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، شب برات کے حوالے سے ہماری ویڈیوز آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ شب برات مبارک و مقدس رات ہے، اس میں اللہ رب العالمین کثرت سے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن بعض بدبخت ایسے ہیں کہ ان کی اس مبارک رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان بدبختوں میں سے ایک بدبخت ہے کینہ و بغض رکھنے والا، تو اس کی بھی جو ہے اس رات بخشش نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، ماں سوا اس شخص کے جو اپنے بھائی کے خلاف اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہو۔ پس کہا جائے گا ان دونوں کو ٹھہراؤ حتیٰ کہ یہ ایک دوسرے سے صلح کر لیں۔ یہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہ صفت بیان کی کہ مومن اس طرح دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب، ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے خلاف کینہ نہ رکھنا۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بہت شفیق اور مہربان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے 3 دن یہ فرمایا کہ اب تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا۔ پھر ایک شخص آیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کو مہمان بنایا، سو وہ 3 دن ان کے پاس رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے عمل کو دیکھتے رہے، انہوں نے اپنے گھر میں اس کا کوئی خاص بڑا عمل نہیں دیکھا۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا، اس نے کہا واقعہ اس طرح ہے، مگر میں اس حال میں رات گزارتا ہوں۔ یعنی اس شخص نے کہا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعہ اسی طرح ہی ہے، لیکن میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے خلاف بغض یا کینہ نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا اسی وجہ سے یہ شخص اس مرتبے کو پہنچا۔ ناظرین کرام، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے نیک اعمال تو کر رہے ہوتے ہیں، مستحبات پر تو عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، اور اس کا کوئی شرعی ریزن نہیں۔ دیکھیے، اگر شریعت آپ کو اجازت دے کہ فلاں سے آپ نفرت کریں، تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت نے کہا اس کا بائیکاٹ کریں، اس سے قطع تعلق کریں۔ لیکن جب شریعت مطہرہ نے یہ بیان نہیں کیا تو صرف نفسانی خواہش کی وجہ سے، اپنے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے، اپنے معاملات کے خلاف ہونے کی وجہ سے جو ہے اپنے مسلمان کے لیے دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، نفرت رکھنا یہ منع ہوتا ہے۔ تو لہذا بعض دفعہ ہم مستحبات پر تو عمل کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں مسلمان کے لیے کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، تو لہذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ دیکھیں، عزت و ذلت یہ سب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں، کوئی عزت پا رہا ہے، شہرت پا رہا ہے، عروج پا رہا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ہم کسی کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ فائدہ اسے پہنچ نہیں رہا ہوتا، وہ مزید ذلت کا، رسوائی کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا، اگر پوری دنیا آپ کو نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے، اور پوری دنیا آپ کو اگر نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اتنا ہی ضرر یعنی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے۔ تو اس سے آپ بخوبی سماعت فرما سکتے ہیں، بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں، اگر پوری دنیا ہمیں نفع پہنچانے کی کوشش کرے تو اتنا ہی نفع دے سکتے ہیں جتنا اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ہم جائز صحیح
درست کام کر رہے ہوتے، لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہوتے تو گھبرانا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وقت سے پہلے موت تو نہیں دے سکتے، جو ہمارا رزق ہمارے نصیب میں لکھا وہ بند تو نہیں کر سکتے، اسی طرح وہ ہمیں مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا تو نہیں کر سکتے، ہمیں اتنا ہی ضرر دے سکتے ہیں جتنا اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے، تو ہمیں ہرگز گھبرانا اور ڈرنا نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ لوگوں میں کون سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جس کا دل محموم ہو اور اس کی زبان صادق ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ زبان صادق ہو اس کا معنی تو ہم جانتے ہیں، لیکن دل محموم ہو اس کا معنی آپ نے فرمایا یہ وہ دل ہے جو بالکل صاف اور اجلا ہو، اس میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی سرکشی نہ ہو، کینہ نہ ہو اور حسد نہ ہو۔ بعض اسلاف نے یہ کہا ہے کہ افضل عمل یہ ہے کہ سینے کو صاف اور سالم رکھا جائے، نفس میں سخاوت ہو اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کی جائے، ان گناہوں سے بچا جائے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے اس رات میں محروم رکھتے ہیں جس رات میں اس کی رحمت عام ہوتی ہے اور وہ بکثرت گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ جس کے دل میں مسلمان کے لیے ذاتی اناد کی وجہ سے، ذاتی معاملات کی وجہ سے بغض ہو، کینہ ہو، نفرت ہو، عداوت ہو، تو اس کی بھی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی۔ ہم سب کو چاہیے ہم اپنے دلوں کو صاف کریں۔ شب برات قریب ہے، اللہ کریم ہمیں مغفرت کی خیرات عطا فرمائے، بخشش کا پروانہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔